جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر ایک مرتبہ پھر ایک نئے اور اہم ترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے نور رمضان پروگرام کے اندر زکوٰۃ، عشر اور فطرانہ کے احکام و مسائل۔ زکوٰۃ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم نہیں، بلکہ خاص شرائط ہیں جن پر زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کس کو دینی ہے یہ بھی شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ زکوٰۃ کتنی دینی ہے یہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا ہے۔ تو جس بندے پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے اس بندے پر مسائل کا جاننا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ تو آج انہی مسائل پر ہماری انشاءاللہ تعالی علماء کرام کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اور زکوٰۃ اتنا اہم اور حساس موضوع ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کئی فتنوں نے جنم لیا۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ ان کے خلاف میں جہاد کروں گا۔ عرض کیا گیا، اے امیر المؤمنین، آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، یہ حج بھی کرتے ہیں، یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے فتنے موجود ہیں، لوگوں نے نبوت کا جھوٹا اعلان کر دیا، اس کے علاوہ بے شمار فتنے ہیں، تو آپ ان بڑے فتنوں کی طرف توجہ دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم، جو حضور کے زمانہ میں ایک رسی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اب اگر ایک رسی زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے تو صدیق اکبر ان کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ اور پھر آپ نے جہاد کیا، آپ کے جہاد کی برکات سے وہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے دوبارہ اسی طرح شروع ہوا جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں شروع ہوا۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، جس طرح نماز بدنی عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اس کے اندر بندہ مال اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بے شمار آیات کے اندر اپنا مال خرچ کرنے کی فضیلت، اہمیت کو بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تم کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جتنا کچھ مال و اسباب ہمارے پاس ہے، ہم اس کے حقیقی مالک نہیں، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ و رسول کا وعدہ ہے، جو اپنے مال میں سے جو ہم نے عطا کیا خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اس کے مال میں اللہ تعالیٰ زیادتی عطا فرماتا ہے، اس کو زیادہ فرما دیتا ہے۔ تو آج ہمارے درمیان عظیم علماء کرام موجود ہیں۔ ہمارے علاقہ کی عظیم علم شخصیت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا فضل داس صاحب، آپ بھی تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ علامہ رضوان اشرف صاحب، علامہ فیصل محمود قادری صاحب، اور اس کے علاوہ مداح حبیب لبیب حافظ اعجاز احمد قادری صاحب، وہ بھی خصوصی طور پر ہمارے پاس پروگرام میں تشریف لائے۔ تو آئیے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ جی حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا سبحان اللہ، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا سبحان اللہ سبحان اللہ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سبحان اللہ سبحان اللہ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سبحان آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاء اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ساڈے وال سونیا نگاواں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیا نگاواں کدوں ہونیاں دسو منظور دسو منظور دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیا ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے بوسے تیرے قدماں نوں دتے جنہاں راواں نے دتے جنہاں راواں نے ساڈیاں نصیباں وچ او راواں کدوں سبحان اللہ ساڈے وال سونیا نگاواں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیا رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گالی ہن ساڈی زندگی دی شام ہون والی معاف ماہی ساڈیاں معاف ماہی اللہ اکبر ساڈیاں ہتاواں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیا نگاواں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیا آقا ہو صدرانے میں سینے وچ پالیاں چما گا میں جا کے کدوں تیرے روزے دیاں جالیاں تیرے روزے
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅਤਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ ਆਕਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ माशाल्लाह साढ़े वाल सोनिया निगाह कदू होनिया वो निगाह पाक जिसने किसी को सिद्दीक़ अकबर बनाया, जिसने किसी को फ़ारूक़ आज़म बनाया, जिसने किसी को उस्मान गनी बनाया, जिसने किसी को मौला कायनात शेर खुदा बनाया। तो हम इल्तिजा करते हैं कि या रसूलल्लाह वो निगाह हम पर भी हो जाए। तो जितने अहबाब हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं तमाम को खुशामदीद कहते हैं। सलीम रज़ा भाई, वसीम मेहराना साहब, चौधरी खालक साहब, सजाद भाई, सलीम रज़ा साहब, मुर्तज़ा साहब सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलहा साहब सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तो आइए नाजरीन, बड़ा अहम तरीन मौजू है, इसको हम शुरू करते हैं अल्लामा फजल दास साहब से। जी किबला, जो ज़कात है इसके लिए क्या कुछ शराइत हैं या हर मुसलमान पर लाजिम है, वो शराइत बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं तमाम हज़रात का शुक्र गुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस मौके पर जो है वो मौका अता किया कि मैं इस मौजू पर गुफ्तगू कर सकूँ। अल्लामा नूरानी साहब माशाल्लाह हमारी इस सारी प्रोग्राम के मेज़बान हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतें और रहमतें अता फरमाएं। ज़कात के मुतल्लिक़ शरीयत ने जो रूल्स और क़वाइद बयान किए हैं अल्लामा साहब, वो मुतल्लक़न हर मुसलमान पर नहीं है जी। इसकी बुनियादी जो शराइत बयान की गई हैं तकरीबन 11 के करीब हैं जी। और बाज़ ने इसको कम भी बयान किया है, लेकिन वो एक दो को मिक्स कर लिया आपस में। जिसमें ज़कात के लिए बुनियादी सबसे पहली शर्त है मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, ठीक है, और आज़ाद होना जी। और इसके साथ साथ ज़कात की जो शर्त है वो ये है कि माल के निसाब होना जी। माल के निसाब शरीयत ने ये ज़कात की शर्त करार दी है। ये मैं तफसील के साथ तो पूरी शराइत को बयान करूँगा तो शायद फिर आपका टाइम कम हो जाएगा, जी। लेकिन बुनियादी जो शराइत मैं कर रहा हूँ कि अब मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, यानी बच्चे पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, बेवकूफ़ और बेअक्ल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, मजनून पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, काफिर पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, और अगर काफिर मुसलमान हुआ तो गुज़श्ता सालों की ज़कात उस पर फ़र्ज़ नहीं है। और सबसे अहम तरीन जो शर्त है इन तमाम शराइत के साथ वो है माल की निसाब होना। माल के निसाब से मुराद क्या है जी। शरीयत ने, क्योंकि ज़कात का सारा मदार जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान मजीद की आयात तय्यबात पर है। तो अब क्योंकि उस ज़माने में दिरम और दिनार, दिरम चांदी के सिक्के को कहा जाता था और दिनार सोने के सिक्के को कहा जाता था, तो शरीयत ने इसको जो मयार सोने और चांदी को बनाया कि चांदी जो है वो 52.5 तोले और सोना 7.5 तोले, ठीक है जी। अब अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोले चांदी है या 7.5 तोले सोना है तो ये ज़कात का निसाब है, इससे कम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। जब 52.5 तोले चांदी या 52.5 तोले सोना होगा तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। यह नफ्स चांदी और नफ्स सोने के मुताबिक। और अगर हम इससे हटकर माली और नकदी चीज़ों की बात करेंगे, वैसे मैं इसकी वजाहत करता जाऊं कि बुनियादी तौर पर मुतलकन हर माल पर ज़कात फ़र्ज़ भी नहीं है। 3 किस्म के जो अमवाल हैं शरीयत ने उन पर ज़कात को फ़र्ज़ किया है। अल्लामा साहब, एक हुलाने होल का लफ्ज़ बोला जाता है जी, ये भी शर्त है। हुलाने होल यानी कि साल का गुजर जाना जो है, ये भी एक शर्त है जो मैं वैसे बात अर्ज कर रहा था। इसके बाद मैं इंशाल्लाह इसको तफसील से बयान करता हूँ कि बुनियादी तौर पर 3 किस्म के अमवाल हैं जिन पर शरीयत ने ज़कात को फ़र्ज़ किया। नंबर 1 सोना चांदी।
اب سونے چاندی کے ضمن میں مال نقدی جو پیسہ ہے، روپیہ پیسہ، جو مروجہ نوٹ ہیں، یہ بھی اس کے ضمن میں آ جائیں گے۔ نمبر 2 مال تجارت، اور نمبر 3 سائمہ جانور۔ یہ 3 قسم کے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اور انہی کو مال نامی، کیونکہ شریعت میں ایک مال نامی ہونا یہ بھی زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ یعنی وہ مال بڑھ سکتا ہو، چاہے وہ بالفعل بڑھتا ہو یا بالقوہ بڑھنے کی طاقت رکھتا ہو، یا ہم یعنی کہ انسان اگر چاہتا تو اس کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ اس کی تفصیل جو ہے اس کے ضمن میں انشاءاللہ ہم سمجھ جائیں گے۔ تو یہ شریعت نے اس کی جو ہے وہ، اب یہ جو مال ہے، یہ 3 قسم کے اموال میں نے بیان کیے، جب یہ کسی شخص کے پاس ہوں اور وہ مال اس کی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، یہ بھی ایک شرط ہے، ضروریات کے علاوہ ہو، حاجات کے علاوہ ہو، اور حاجات کے علاوہ یہ مال اس کے پاس ہولان ہول والی، جیسے آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ 1 سال تک اس کے پاس موجود رہے۔ اگر 1 سال، جب اس پر 1 سال گزر جائے گا اور وہ مال اس کی حاجت اصلیہ اور ضروریات زندگی کے علاوہ اس کے پاس موجود رہے گا، تو وہ جب سال گزر جائے گا تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کی مثال ہے جیسے 1 جنوری اور اس میں سال میں ویسے جو ہے نا یہ قمری جو ہے نا مہینوں کا اعتبار، اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے 1 رمضان المبارک کو میرے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال آیا، اور وہ مال ایسا تھا جو میری ضروریات کے علاوہ تھا، وہ میرے پاس رہا۔ تو اب آئندہ جب 1 رمضان المبارک آئے گا تو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جی علامہ صاحب، ابھی سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا صرف رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ یہ بڑا اہم سوال کیا ہے۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے نا یہ جب سال مکمل ہوگا تو پھر کرنا ضروری ہے۔ جی، جس مہینے میں آپ کے پاس آپ کے مال پر جو ہے وہ سال مکمل یعنی کہ ہو وہ گیا، لاگو ہوتا ہے شریعت والا قانون۔ شریعت والا قانون، یعنی سال مکمل ہو گیا تو فوراً زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی سال مکمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کے پاس رجب المرجب کی 5 تاریخ کو مال آیا ہے، جی، تو آئندہ جب رجب کی 5 تاریخ آئے گی اور وہ مال اس کے پاس رہے گا، جی، اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور فوراً ادا کرے گا۔ جی۔ اگر تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا، جی، یعنی جب بھی کرے گا دے گا، ہوگی ادائی، جی۔ لیکن اب فرض ہونے کے بعد اگر اس کو رمضان تک ملتوی کرتا ہے، ڈیلے کرتا ہے، تو اب وہ اس تاخیر کی بنا پر گنہگار ہوگا۔ جی۔ ناظرین کرام، جس طرح آپ نے دیکھا علامہ صاحب نے جو زکوٰۃ کی شرائط ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، تو آپ کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو بھی دیکھیں گے، آپ توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے جوابات بھی علامہ صاحب کی گفتگو کے اندر موجود ہوں گے۔ جی علامہ صاحب، جو زکوٰۃ ہے کس کو ہم ادا کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں قرآن مجید میں 8 بیان کیے گئے ہیں۔ جی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب، یہ پوری تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیے۔ اب ان میں 2 تو ایسے مصارف ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے زمانے میں نہیں پائے جاتے، جی، مؤلفہ قلوب نہیں ہے، جی، حضرت عمر فاروق کے زمانے کے بعد ان کو زکوٰۃ دینا بند کر دیا گیا۔ اسی طرح عاملین، عامل کہتے ہیں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ ہے فقیر، مسکین، عاملین۔ عاملین کہتے ہیں اس شخص کو جس کو حاکم اسلام نے زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیا ہے، جی، اس کو کہتے ہیں عامل۔ ہمارے زمانے کے اندر ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ مؤلفہ قلوب، ہمارے زمانے میں یہ بھی کوئی ایسی صورت اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ مؤلفہ قلوب ایسا ہوتا تھا کہ ابتدائی اسلام کے اندر بعض کافروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جی، زکوٰۃ دی جاتی تھی، اسلام کی طرف، اسلام کی طرف، یعنی اسلام کی طرف راغب مائل کرنے کے لیے رغبت دینے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں مؤلفہ قلوب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مضبوطی اور پختگی عطا فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ اب اسلام کیونکہ مضبوط ہو چکا ہے، اب ہمیں ان کی محتاجی نہ رہی، تو اس کے بعد آپ نے مؤلفہ قلوب کو زکوٰۃ دینا بند کر دی۔ اس زمانے سے یہ سارا سلسلہ جاتا رہا۔ اس کے بعد ہے ابن سبیل، ابن سبیل، جی، ٹھیک ہے۔ ابن سبیل کہتے ہیں، اس کی تفسیر جو مفسرین نے بیان کی ہے، ابن سبیل اور فی سبیل اللہ، یہ 2 قرآن مجید کے اندر آئے ہیں۔ ابن سبیل سے مراد کیا ہے؟ میں ابن سبیل سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، جی، اللہ رب۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی شخص جہاد پر جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس مال نہیں، تو اس کو اتنی زکوٰۃ دیں کہ وہ جہاد کے انتظام و اہتمام کر سکتا ہو۔ کوئی علم دین سیکھ رہا ہے طالب علم، اور اس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا اور
सीखने के अलावा, दीन सीखने के सिवा और वो कोई काम नहीं करता, तो ऐसे शख्स को ज़कात देना ये भी फी सबीलिल्लाह के ज़ुमरे में आएगा। इब्ने सबील मुसाफिर को कहते हैं। जी। इब्ने सबील किसे कहते हैं? मुसाफिर। ये मुसाफिर है, यानी मुसाफिर से मुराद यहाँ वो शख्स है जो सफ़र की हालत में, अगरचे वो बहुत बड़ा मालदार है, उसके घर में बहुत ज़्यादा माल रखा मालो हुआ दौलत है। माल दौलत है, लेकिन सफ़र की हालत में उस पर ऐसी कैफियत तारी हुई या ऐसा मामला उसके साथ हो गया कि अब उसको ज़रूरत पड़ गई है, तो वो क्या करे? तो शरीयत फरमाती है कि उसको आप ज़कात दें इतनी कि वो अपने घर तक पहुंच सके या अपनी ज़रूरत को पूरा कर पूरा कर सके। इसी तरह शरीयत ने जो है कर्ज मकरूज को ज़कात देने का हुक्म दिया है। जी। जो है ये मदयून का लफ्ज़ भी इसके अंदर आया है, यानी जो शख्स मकरूज है और उसके पास कोई ऐसे ज़ाहरी असबाब व आलात नहीं कि वो अपना कर्ज अदा कर सके, ठीक है, ऐसे शख्स को आप ज़कात दें ताकि वो उस ज़कात के ज़रिए अपने कर्ज से अपनी जान छुड़ा सके। क्योंकि आजकल आपको पता है लम्हा साहब, बिलखुसूस ये जो तबका है ना, मैं इसको बड़ा फोकस करता हूँ। यतीम फ़कीर तो है ही है, लेकिन ये जो ख़ास करके मकरूज लोग हैं, क्योंकि इनकी इज़्ज़तों के साथ खेला जाता है, इनकी इज़्ज़तों को उछाला जाता है, और जिसने कर्ज लेना होता है वो घर के, मैंने अपनी आँखों से देखा है, घर के दरवाजे मेन गेट पे खड़े होकर माँ बहन की गालियों तक देते हैं और गलियों के अंदर उसकी इज़्ज़तों को उछालते हैं। ऐसे लोगों को ही सफ़ेद पोश कहा जाता है कि ज़ाहिरी तौर पर वो लगते हैं कि वो ज़कात के मुस्तहिक नहीं, वो लाखों के बाद ज़कात ऐसी मजबूरी के अंदर वो लाखों के मकरूज होते हैं। ज़ाहिरी उनका खद्दो खाल देखने में ऐसा नज़र आता है कि ज़कात के मुस्तहिक नहीं, लेकिन वो मकरूज होने की वजह से जो कर्ज लेने वाला है वो उनकी इज़्ज़त को उछाल रहा है, उनकी तौहीन कर रहा है, उनकी बेआबरूई कर रहा है। तो ऐसे शख्स को हमें बिलखुसूस जो है ना वो ज़कात के मौके पर याद रखना चाहिए, ताकि इज़्ज़त नफ्स, मोमिन की शान जो है ना, इज़्ज़त जो है ये बहुत बड़ी है। जैसे मैंने आपने भी ये इस पर गुफ्तगू फरमाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल मुअज़्ज़मा का तवाफ़ करते रुके और फरमाया या बैतल्लाहि इन्नका आज़मु, अल्लाह के घर तू बड़ी इज़्ज़त और शान वाला है, लेकिन मुझे मेरे रब की इज़्ज़त की कसम तुझसे बढ़कर एक मोमिन की शान। तो इज़्ज़त नफ्स, हर मुसलमान की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना। और देखें अल्लामा साहब, बड़ी कमाल की बात यह है कि हमारा दीन यहाँ तक कहता है कि जब आप किसी को ज़कात देने लगे हैं तो आप पर ज़रूरी नहीं कि आप उसको बताएं कि ये ज़कात है, क्योंकि इज़्ज़त नफ्स उसकी मजरू ना हो, कि मुमकिन है कि ज़कात की वजह से वो थोड़ा सा झिझक जाए। मैं नहीं, तुम दिल में नियत कर लो और कहो कि ये मेरी तरफ से बच्चों के लिए तोहफा है, मेरी तरफ से ये ईदी है। तो इस अंदाज के साथ भी आप ज़कात अदा कर सकते। जी नाज़रीन करम, अल्लामा साहब ने बड़ी अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि ज़कात अदा आपने करनी है। तो अगर आपके रिश्तेदार गरीब हैं, आप उनको देना चाहते हैं, तो ये बताना लाजम और ज़रूरी नहीं कि ये ज़कात है। आप उनको ईदी समझ कर दे दें, वो कबूल कर लेंगे और खुश हो जाएंगे। एक तो उनकी इज्जत बच जाएगी, एक आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। दूसरी बात आप जी। एक मैं इसी मसले की थोड़ी सी जी, आप ये इरशाद फरमाते कि ज़कात किन किन लोगों को दे सकते हैं। कुरान मजीद के अंदर जो सदक़े की तरतीब बयान की ना, बड़ी कमाल की मतलब व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, मैं कि तुम माल अल्लाह की मोहब्बत में अपने रिश्तेदारों को दो, फिर इसके बाद फ़कीरों को दो और मिस्किनों को दो। यानी तरतीब देखें कि सबसे पहले हमारे रिश्तेदार हैं। अब ज़कात के अंदर जो है ना, इंसान अपने उसूल फरू, यानी अपने माँ बाप ऊपर तक, जी, दादा दादी परदादा आगे ऊपर तक, और अपने फरू यानी अपनी औलाद नीचे तक, यानी बेटा पोता पड़पोता नवासा नवासी, इनकी आगे जो औलाद है इनको ज़कात नहीं दे सकता। ये दो चीज़ें हैं, जी, अपने माँ बाप को ऊपर तक और अपनी औलाद को नीचे तक, जहाँ तक भी वो हैं उनको ज़कात नहीं दे सकता। इसके अलावा वो अपने भाई को ज़कात दे सकता है, अपनी बहन को ज़कात दे सकता है, और अपने मामू को ज़कात दे सकता है, अपने चाचू को ज़कात दे सकता है। बल्कि इनको ज़कात देना ये ज़्यादा अहम है, बल्कि नबी पाक ने डबल सवाब बयान फरमाया, सिला रहमी का सवाब, सिला रहमी का भी और ज़कात अदा। वो मैंने अर्ज़ किया ना, कुरान मजीद के अंदर जो तरतीब है व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, सबसे पहले फरमाया कि तुम दो ही अपने माल को अपने रिश्तेदारों को। अब बहन जो है वो भूखी है, प्यासी है, बिलक रही है, उसके बच्चे जो हैं वो यतीम है, तो मैं अपनी सारी अब अपनी ज़कात, अपना सदका सारी कायनात को भी अगर देता रहूं तो अल्लामा साहब उस ज़कात का क्या फ़ायदा। बल्कि मैं आपको यहाँ एक बात अर्ज़ करूँ, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी कमाल की गुफ्तगू यहाँ इस मौके पर इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं कि एक मालदार शख्स मक्कातुल मुअज़्ज़मा के अंदर हज करने के लिए गया,
مالدار تھا، اللہ نے اس کو بڑا مال دیا تھا. تو اب وہ جب مکے میں گیا تو کیا ہوا کہ اس موقع پر اس نے مکہ شریف کے رہنے والے ایک متقی، نیک اور امانت دار شخص کے پاس اپنا مال بطور امانت 10,000 درہم رکھے اللہ کہ جب میں عرفات سے واپس آؤں گا تو مال واپس لے لوں. جی اب عرفات سے جب وہ وقوف عرفات دیگر معاملات کر کے واپس آیا تو وہ شخص فوت ہو گیا جس کے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی تھی. تو اب جب وہ اس کو پتہ چلا وہ 10,000 دینار لما صاحب سونا تھا، وہ کلوؤں کے حساب سے سونا بنتا ہے. اللہ تو اب اس کو بڑی تشویش تھی کہ میرا یہ سارا مال تو چلا گیا. وہ اس کے گھر والوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ تمہارا مال کہاں ہے، یا نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ امانت ہے. اب وہ مکہ طیبہ کے علماء کے پاس گیا، جی علماء سے کہا کہ یوں میرا معاملہ ہے، وہ شخص فوت ہو گیا اور میں نے 10,000 دینار اس کے پاس بطور امانت رکھے ہیں، بتائیں کہ یہ میری ایک اتنی بڑی رقم ہے، اس کا میں کیا کروں. جی تو علماء نے فرمایا کہ تم یوں کرو کہ آب زمزم کی کنویں مبارک پر جاؤ اور اس کے اندر جھانک کر اس شخص کو آواز دو. اللہ اگر وہ جنتی ہوگا تو تمہاری آواز کو سن کر تمہیں جواب دے گا سبحان اور تم اس سے پوچھ لینا. امام ذہبی نے کتاب القبائر کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے زمزم کے کنویں کے قریب گیا، اس نے جھانکا، اس کو آواز دی، لیکن اس کو آواز اس کا جواب نہ مل سکا. اب وہ پریشان ہو گیا. اب پھر دوبارہ علماء کے پاس گیا کہ اب ہم کیا کریں، میں کیا کروں کہ مجھے وہاں سے آواز نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ تم یوں کرو، تم جاؤ یمن کے اندر برود نامی ایک جو ہے کنواں، ایک کنواں ہے، اور اس کنویں میں جان کر تم جو ہے اس کو آواز دو. اگر وہ جہنمی ہوا تو تمہاری آواز کو سنے گا، جواب دے گا. اللہ اس نے وہاں جا کر آواز دی تو اس نے جواب دیا اور اس نے بتایا کہ تیرا مال میں نے اپنے گھر کے فلاں جگہ پر دفن کیا ہوا ہے، تم اپنا مال وہاں سے لے لے. لیکن اس کو تعجب تھا اس بات پر کہ یہ بڑا متقی اور امانت دار شخص ہے اور اس پر لوگوں کو بڑا حسن ظن ہے، اور کہا کہ مجھے یہ بتا کہ چلو یہ مال تو میں لے لوں گا، لیکن تعجب ہے اس بات پر کہ اتنا امانت دار، امین، متقی، پرہیزگار تو شخص ہے، تو تیرے لیے یہ جہنم تو کا جو مستحق تو کیسے بن گیا. علامہ صاحب اس نے جو بات کی اللہ بڑی قابل توجہ. اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک بہن تھی محتاج، اللہ میری بہن تھی محتاج اور میں نے اسے اپنا رشتہ کاٹ دیا. اللہ یعنی میں نے اس کی محتاجی، اس کی ضرورت کو میں نے سامنے نہ رکھا، اس کی ضرورت اور حاجت کو میں نے پورا نہیں کیا، بس اس وجہ سے میں جہنم کا مستحق. اللہ اکبر. تو علامہ صاحب آپ نے بیان فرمایا کہ کن کو زکوٰۃ ادا نہیں دی جا سکتی. ایک تو والدین ہیں، جی ایک بندے کی جو اولاد ہے. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے حضرات ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی؟ ہاں، سید جو ہاشمی ہے، سید. ہاشمی. اچھا ہاشمی جو ہے نا یہ عام ہے نا، مثلا یہ جی. اس میں تھوڑی وسعت ہے، جی جی ٹھیک ہے نا. حضرت علی کی اولاد کو بھی ہاشمی کہتے ہیں، حضرت عباس کی اولاد کو بھی ہاشمی کہتے ہیں، حضرت عقیل کی اولاد کو بھی ہاشمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سید کیونکہ خاص ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی اولاد کو سید کہیں گے. جی باقی علوی ہو سکتے ہیں، اوان بھی ہم ان کو کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا. تو سید ہاشمی ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جی. جس طرح وہ نبی کریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کھجوریں صدقے کی پیش کی گئی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں جی، داخل بالکل. کر لی تو نبی کریم علیہ السلام نے کھجور کو نکالا اور فرمایا یہ لوگوں کے مال کی میل ہے، یہ ہم سیدزادوں کے لیے اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. تو اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نوازوں کی تربیت فرمائی. علامہ صاحب ایک بڑا اہم سوال پوچھا جاتا ہے یہاں، ہمارے ناظرین میں سے بھی ایک نے پوچھا، رفع عامہ کا کام ہو رہا ہے، یعنی کہ پل وغیرہ تعمیر ہو رہا ہے یا مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، یا اس طرح کے کاموں کے اندر کیا بندہ زکوٰۃ کا مال دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ مال زکوٰۃ کے لیے علامہ صاحب تملیک شرط ہے، کیونکہ جی. زکوٰۃ کی تعریف ہی ہے تملیک المالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی نیت سے مال کا کسی کو مالک بنانا، کسی جی. فقیر غیر ہاشمی کو مالک بنانا. جی ناظرین، یہ بڑا اہم ترین ہے کہ مالک بنانا، اس مالک بات کو بنانا. جی. اور رفع عامہ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کا کوئی مالک نہیں.
مسجد کسی کی ملک میں نہیں ہے. مسجد میں آپ جو خرچ کریں گے وہ اس کا کوئی مالک نہیں. قبرستان میں جو آپ خرچ کریں گے اس کا کوئی مالک نہیں. رفاع عامہ میں جو آپ خرچ کریں گے اس کا کوئی مالک نہیں. پل بنائیں گے اس کا کوئی مالک نہیں. آپ کنواں کھدوائیں گے, نل لگوائیں گے, پانی کا انتظام کریں گے اس کا کوئی مالک نہیں. آپ روڈ اور سڑک بنائیں گے اس کا کوئی مالک نہیں. وہ تمام رفاع عامہ کا مطلب یہ کہ جس سے تمام مخلوق نفع حاصل کرے. جبکہ زکوٰۃ کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ کسی فقیر غیر ہاشمی کو اس کا مالک بنا دینا. جی ناظرین کرام, مزید میں نے ایک مثال پڑھی. ایک بندہ کھانا پکواتا ہے زکوٰۃ کے مال کا اور فقیروں کو بلاتا ہے, فقیر آ کر کھانا کھاتے ہیں, اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور اگر دوسری صورت میں وہ کھانا پکواتا ہے زکوٰۃ کے مال کا اور فقیروں کو بلا کر کھانا دے دیتا ہے, اس کا کھانے کا مالک بنا دیتا ہے. فقیر وہ کھانا لے جاتے ہیں, جا کر استعمال کریں یا نہ کریں, کھائیں یا کسی کو کھلائیں, لیکن اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا ہو جائے گی. یعنی کہ زکوٰۃ میں بنیادی شرط آپ نے موٹی سی یہ یاد رکھنی ہے کہ کسی کو مال کا مالک بنا دینا. جی اسی طرح علامہ صاحب, اگر کسی نے قرضہ لیا ہے اور دوسرا جو بندہ ہے وہ اپنا زکوٰۃ کا مال دینا چاہتا ہے, تو زکوٰۃ کے مال میں کیا اس کا قرضہ معاف کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب, زکوٰۃ کے مال میں اصل میں نیت شرط ہے. جی. اور نیت اپنے مال سے زکوٰۃ کو الگ کرنا یعنی متصل ہونا یہ ضروری ہے. جی. لہذا جب وہ قرض دے چکا جی تو اب وہ اس قرض کی زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتا, کیونکہ زکوٰۃ نکالتے وقت یہ زکوٰۃ کی نیت کا ہونا شرط ہے. ہاں, اس کی ایک صورت علامہ صاحب یہ ہو سکتی ہے, اس کی فقہا نے بیان کی ہے کہ وہ اس شخص کو جتنا اس نے اس سے قرض لینا ہے اس کو زکوٰۃ کی نیت سے اتنا مال دے. جی. جب وہ مالک بن جائے تو اب یہ اس سے اپنے قرضے کا مطالبہ کرے. جی. یعنی جو جسے ہیلا کہا جاتا ہے شریعت کے اندر. جی. اور یہ تو بالکل ہیلے سے بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ صورت ہے. صحیح ہے. یعنی کہ وہ ایک الگ صورت بنتی ہے. جی. یہ یعنی کہ وہ جو ہے وہ زکوٰۃ دے چکا, جی. اب جیسے زکوٰۃ دی تو اب وہ کہے کہ میں نے جو قرض تو نے دینا ہے وہ مجھے واپس کر. اس کی یہ صورت نکل سکتی ہے. لیکن قرض دینے کے بعد اس میں زکوٰۃ کی نیت کرنا یہ درست نہیں ہے. جی علامہ صاحب, ایک بنیادی سا سوال کہ زکوٰۃ ہوگی کتنی زکوٰۃ جو ہے نا یہ 2.5% ہے. جی. 40واں حصہ 40. اس کو ہم آج کل کے دور میں 2.5% جی. جو ہے نا یہ ہم زکوٰۃ کے نصاب میں سے اس کو ادا کرتے ہیں. آسان سا طریقہ ہے, کل مال کو 40 سے ضرب دے لیں. 40 سے ضرب دے دیں, اس کا 2.5% جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی. زکوٰۃ ہوگی. آج کل جو لوگ بینک کے اندر اپنا مال وغیرہ جمع کرواتے ہیں تو بینک والے بھی کاٹ لیتے ہیں, اس کے متعلق کیا صورت ہوگی؟ مطلب یہ جو صورت ہے نا یہ شریعت اسلام کے خلاف ہے. میں نے پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا جیسے آپ نے سوال فرمایا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں زکوٰۃ کی نیت ہونا شرط ہے. جی. تو عزیز صاحب بینک کے اندر جس کی زکوٰۃ کاٹی جا رہی ہے اس کی خواب میں بھی نہیں ہے. جی. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کسی فقیر مسکین یعنی صاحب مستحق کو مالک بنائیں. اور ہمارے بینک کے اندر جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے وہ اب آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں خرچ ہوتی ہے اور کس کس انداز میں خرچ ہوتی ہے, اس لیے وہ زکوٰۃ جو ہے نا ادا نہیں ہوگی اس انداز سے. اور آج کل مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھا ہے کہ بینکوں کے اندر یہ صورت موجود ہے, جس طرح پہلے صرف اہل تشیع کے لیے تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے مال سے تم نے زکوٰۃ نہیں کاٹنی, لیکن آج کل انہوں نے اوورال ایک قانون بنایا ہے کہ کوئی بندہ بھی جب مال وہاں پر رکھوائے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے مال سے تم نے زکوٰۃ نہیں کاٹنی بلکہ زکوٰۃ میں خود ادا کروں گا. اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ اپنے مال سے خود زکوٰۃ کو ادا کرے. اسی طرح علامہ صاحب ایک بندے نے گھر کے اندر شادی کے لیے جہیز وغیرہ رکھا ہے, ساز و سامان رکھا ہے, شادی کرنی ہے بچے کی یا بچی کی, تو سونا ہے, چاندی ہے, زیورات ہیں, کیا ان میں بھی زکوٰۃ ہوگی؟ یا جہیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. جی. جہیز پر یہ زکوٰۃ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ہوگی کیونکہ اب فی الحال یہ ضروریات کے علاوہ ہے. فی الحال اس کی ضروریات کے علاوہ ہے کیونکہ اب اس کی جب شادی کرے گا تو پھر بات ہوگی نا. ابھی بات ہو رہی ہے اس وقت, اگر اس پر سال گزر جائے گا اس حالت میں, ٹھیک ہے, اس پر اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے. اسی طرح گھروں کے اندر
برتن وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں. جی ایک تو وہ برتن ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، جی اور ایک وہ بہترین اور مہنگے ترین پتھر وغیرہ شیشے وغیرہ کے سیٹ جن کو پوری زندگی استعمال میں لایا ہی نہیں جاتا، وہ پڑے ہوئے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ کا متعلق کیا ہوگا؟ جی علامہ صاحب یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، جی زکوٰۃ صرف 3 قسم کے مال پر ہے. صحیح ہے. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا جی ہے ضروریات کے علاوہ، بستر ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں، چارپائیاں ایکسٹرا پڑی ہوئی ہیں، برتن ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں، علامہ صاحب اس وجہ سے وہ فطرانے اس پر واجب ہو جائے گا، قربانی واجب ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ نہیں بھائی. زکوٰۃ کے لیے مال نامی ہونا شرط ہے، اور اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی، وہ 3 قسم کا مال ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو مال ہوگا اس کے پاس جتنا بھی ہے نا، اس کی وجہ سے وہ فقیر شرعی نہیں کہلائے گا، اس کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے گا، اس کی وجہ سے اس پر فطرانہ واجب ہو جائے گا، لیکن زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے جو ہے نا مال نامی ہونا چاہیے. جی علامہ صاحب کسی کے پاس گاڑی ہے یا مکان ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ میں نے وہ عرض کیا ہے جی کاروبار کے متعلق ذرا کاروبار، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ گاڑی اگر اس کے استعمال کی ہے، جی. اب اس کے اندر علامہ صاحب گاڑی یا مکان اس نے خریدتے وقت بیچنے کی نیت کی تھی یا خریدے وقت اس کے بیچنے کی نیت نہیں تھی؟ نہیں تھی. اگر خریدتے وقت اس کے بیچنے کی نیت نہیں تھی تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. مال تجارت پہلے میں نے عرض کیا، مال تجارت ہے نا، یہ صورت جو آپ بیان فرما لیں، مال تجارت کے لیے شرط یہ ہے کہ جب آپ خرید رہے ہیں تو اس وقت آپ کو اس کو آگے بیچنے کی بھی نیت ہو. یعنی میں موٹر سائیکلوں کا کاروبار کرتا ہوں، جیسے شو روم ہوتے ہیں، گاڑیوں کے شو روم ہوتے ہیں، ویسے عام روٹین کی اگر گاڑیاں ہیں جو آپ ہم استعمال میں رکھتے ہیں، یا بعض بندے جو ہے نا وہ رینٹ پر گاڑیاں چلاتے ہیں، ان کی وہ اپنی گاڑی ہوتی ہے لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے مال نامی ہونا یعنی مال تجارت ہوگا تو پھر اس کے صورت میں، اور مال تجارت کے لیے شرط یہ ہے کہ جب آپ خریدے تو اس وقت آگے بیچنے کی آپ کی نیت ہے. اسی طرح اگر آپ نے پلاٹ وغیرہ ناظرین خریدا ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے اس پر مکان اپنا بنانا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو بیچوں گا مہنگے دام، تو اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ ادا اب وہ کرنا مال تجارت بن جائے گا، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہو جائے گا. اسی طرح تیسرے نمبر پر علامہ صاحب جانور، ان کے متعلق جانور کے بارے میں علامہ صاحب جو ہے نا یہ بھی مطلق زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جی شریعت کے اندر سائمہ جانور کی قید لگائی گئی ہے. سائمہ جانور، سائمہ کہتے ہیں اس جانور کو جو سال کا اکثر حصہ جنگلوں میں چر کر گزر بسر کرتا ہو، جی یعنی گھر کے اندر اس کو چارہ نہ ڈالا جاتا، تو اس جانور پر جو ہے نا زکوٰۃ ہوگی، اور اس کی مقدار ہے. جی ٹھیک ہے نا، بکریاں 40، اونٹ 5، گائیں اور بھینسیں جو ہیں یہ 30، یہ ان کی مقدار ہے، اور ان سے مقصود ان کو فربا کرنا ہو. ٹھیک ہے نا، جیسے ڈیلی فارم ہمارے بنتے ہیں نا، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سال کا اکثر حصہ باہر چلتے نہیں ہیں، ہم ان کو گھر کے اندر ہی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ان سے مقصود دودھ حاصل کرنا ہوتا ہے. جی اس کے لیے سائمہ ہونا شرط ہے کہ سال کا اکثر حصہ وہ جنگلوں میں چل کر، جیسے بکریاں پہاڑی علاقوں کے اندر اور گائیں پہاڑی علاقوں کے اندر، وہ عام ان کی روٹین یہی ہے کہ وہ باہر چل کر گزارا کرتی ہے، لیکن ہمارے ہاں تقریباً ایسی کیفیت اور ایسی صورت نہیں ہے. نہیں. جی علامہ صاحب آخر کے اندر اس سوال کا جواب دیں، مشترکہ کاروبار ہے تو اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ مشترکہ جو کاروبار ہے جی. تو اس میں جو دونوں شریک ہیں، جی جو دونوں پارٹنر ہیں، جی ان پارٹنروں دونوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی ان کے ملکیت کے حساب سے. یعنی دونوں نے اپنے شراکت کے اندر جتنا مال خرچ کیا ہے، وہ مال یعنی ان کا مال تجارت دونوں کے حصے میں جتنا بنتا ہے. یعنی کہ ظاہر ہے جب پارٹنر کریں گے تو 1 لاکھ دے گا، 2 لاکھ دے گا، یا دونوں لاکھ دیں گے، یہ کمی پیشی تو ان کی ہوتی رہتی ہے. تو جس کی جتنی مالیت ہے اس پر اسی حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی، اور وہ بھی اور جو اس کے پاس اپنے گھر کے ساز و سامان بھی ہے، یہ سارا مکس کریں گے. ٹھیک ہے نا، یعنی تجارت کے مال کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ اگر اس کے پاس مال موجود ہے تو جس پر جتنے مال کی مالیت کا مالک ہے اس پر اتنی زکوٰۃ فرض. جی ناظرین کرام، بڑی تفصیل کے ساتھ، اور یہ بڑے جاننے والے احکام ہیں. مزید آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال آئے تو آپ دریافت کر سکتے ہیں. ابھی عشر پر بات ہوگی تو کوشش فرمایا کریں جو موضوع ہو
اسی موضوع سے ریلیٹڈ سوال کیا کریں۔ افتخار احمد منہاس صاحب پوچھ رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ کیا حضرت علی المرتضیٰ کو مولا کائنات کہہ سکتے ہیں؟ مولا کائنات، آپ کو مولا کائنات نبی پاک نے بنایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہے، تو ہمارا خصوصی پروگرام اس پر ہوگا۔ غلام رسول صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور میرے استاد المکرم کے صاحبزادہ محمد فدا محی الدین صاحب، چودھری اختر صاحب، احمد ولی صاحب، ظہیر نشئی صاحب، چودھری مبشر صاحب، اس کے علاوہ چودھری تنویر صاحب، جتنے احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام کو خوش آمدید۔ ابھی ہم عشر کے متعلق علامہ رضوان صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، عشر کے متعلق جو احکام ہیں ان کو ناظرین کے سامنے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قبلہ علامہ صاحب، آپ نے چونکہ گندم کی کٹائی کا بھی موسم چل رہا ہے جی، تو اس لیے آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو اس پر گفتگو کرنا میں مناسب سمجھوں گا۔ جی جی، دیکھیں علامہ صاحب، جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے زکوٰۃ کے حوالے سے بڑی خوبصورت اور ایمان افروز گفتگو کی ہے، جی جی، اسی طرح وہ سارے مال کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح جو زمین ہے، جی، زمین کا بھی جو حقیقی مالک ہے وہ اللہ اللہ تعالیٰ رب کی العزت ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندو کو اس زمین کا عارضی طور پر مالک بنایا ہے، اور جو ہم زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار پر زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کو عشر کہتے ہیں۔ اللہ، زمین سے مثلا فصل ملتی ہے، گندم ہے، اسی طرح سبزیاں ملتی ہیں، پھر وہ پھل نکلتا ہے، یعنی زمین سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس کو اس کی عشر جو کہا ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جی جی، اس کو عشر کہتے عشر ہیں۔ کہتے ہیں۔ اب علامہ صاحب اس کی دو صورتیں ہیں، جی، ایک وہ زمین ہے جس زمین پر جو آسمان سے بارش ہے وہ نازل ہوئی ہے، یعنی آسمانی پانی کے ساتھ اس کو سیراب زمین کیا گیا جی ہے۔ وہ زمین سیراب ہوئی ہے۔ اب اس سے جو فصل پیداوار حاصل ہوگی اس پیداوار پر عشر ہوگا، عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، جی، اس پیداوار پر عشر ہوگا یعنی 10واں حصہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اس کو ہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ کل پیداوار کا 10واں حصہ، مثلا کل پیداوار اس کی قیمت بنی ہے 1,00,000 روپیہ، جی، تو اس میں سے جو عشر نکلے گا وہ 10,000 روپے ہوں گے، جی، کیونکہ وہ عشر ہے 10واں حصہ۔ اب وہ زمین جس پر مشقت کی گئی ہے، جس کو سیراب کیا گیا، ٹیوب ویل کے ذریعے کیا گیا ہے، پیٹر کے ذریعے، پمپی کے ذریعے یا ٹربائن کے ذریعے، جس پر آپ نے محنت مشقت کی ہے، خود سیراب کیا ہے، جی، اب اس پر علامہ صاحب نصف عشر ہوگا۔ جی، نصف عشر کہتے ہیں 20ویں حصے کو۔ 20 میں سے، مثلا اگر اس کی 1,00,000 روپیہ ملکیت بنی ہے تو 20واں حصہ اس پر 5,000 روپے بنے گی، یعنی اس پر جو عشر ہوگا وہ 5 نصف عشر ہوگا۔ 20 میں سے، تو جی علامہ صاحب، اسی طرح جو عشر کے مسائل ہیں، جس طرح زکوٰۃ کے مسائل ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے نا، اس کے لیے نصاب کا، مال کے نصاب ہونا ضروری ہے، جی، لیکن جو عشر ہے اس کے لیے مال کے نصاب کی کوئی شرط نہیں ہے۔ جب بھی پیداوار ہوگی اور جتنی بھی ہوگی، جتنی بھی پیداوار ہوگی، کل پیداوار پر جو عشر ہے اس کا حکم لاگو ہوگا۔ جی، ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا ابھی ہمارے سامنے موسم گزرا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے بارش آئے یا موسم خراب ہو، ہماری فصل خراب ہو سکتی ہے، اور یہ جو بے موسمی بارشیں آتی ہیں اس کی وجہ بھی علماء کرام نے یہی بیان کی ہے، جب ہم عشر وغیرہ ادا نہیں کرتے تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے جتنی پیداوار ہو اس میں سے ہمیں ضرور ضرور عشر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ عشر کے متعلق بھی آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوالات ہوں تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ کیا علامہ صاحب عشر بھی انہی لوگوں کو دیا جائے گا جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ جی، عشر بھی انہی لوگوں کو دیا جائے گا، وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف علامہ صاحب نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ بلکہ جتنے بھی صدقات واجبہ، جی، جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں ان کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ الحمدللہ۔
اور دوسرا علامہ صاحب عشر کے حوالے سے چونکہ جو زیادہ تر طبقہ ہے، دیکھیے یہ جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے نا وہ زراعت سے وابستہ ہے، جی اور اگر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں زمیندار ہیں جو زراعت کے ساتھ مطلب ہے منسلک ہے، یقین مانیے اگر ان کو اس کے بارے میں صحیح طور پر آگہی دی جائے تو ان کی زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے اگر اس کا عشر صرف نکالا جائے تو وہ کروڑوں اربوں کا مطلب حساب سے بنتا ہے. بے شک. لیکن جو ہمارے زمیندار بھائی ہیں چونکہ ان کا جو زیادہ تر طبقہ ہے وہ دین کے علم سے دور ہے، یہ علماء کا یوں سمجھے کہ فرض منصبی بنتا ہے. اور بالخصوص جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں نور رمضان پروگرام کی وساطت سے، یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ عشر کے حوالے سے جو آپ کے زمیندار بھائی ہیں رشتہ دار ہیں ان کو ضرور آگاہ کرے، تاکہ یہ جو جس طرح زکوٰۃ دینا لازم ہے اسی طرح جو فصل ہے پیداوار ہے اس پر عشر دینا بھی لازم ہے. لازم اور علامہ صاحب عشر بھی زکوٰۃ ہی ہے. بالکل پیداوار عشر اس کا نام رکھا گیا ہے. اور پھر دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا، مثل الذین ینفقون اموالہم اللہ اکبر فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جو زمین میں بویا گیا ایک دانہ، اور فرمایا اس سے 7 بالیاں نکلی، 7 سٹے نکلے، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک بویا تو اس کے بدلے 700 ملے. تو اگر ہم عشر ادا کریں، اور میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کیونکہ ہم زمیندار ہیں، جی جی ماشاءاللہ، تو میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جتنا آپ عشر دیں گے یقین جانیں اللہ تعالیٰ اور برکت. بہت زیادہ برکت، یعنی اللہ انسان کے وہم و گمان سے زیادہ برکت. بس سبحان اللہ. جی ناظرین کرام، تیسرا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہے فطرانہ کے متعلق. تو علامہ فیصل محمود قادری صاحب فطرانہ کے حوالہ سے روشنی ڈالیں گے. کس پر فطرانہ ادا کرنا علامہ صاحب لازم ہے، کس کو دیا جائے گا اور اس کی کیا صورت ہے، اور یہ بھی بیان فرمائیں فطرانہ کیوں دینا لازم ہے. حدیث مبارکہ میں جو وجہ اعوذ بیان ہے. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، آپ نے علماء کرام کی گفتگو سنی زکوٰۃ کے حوالے سے، عشر کی صورت میں، مال کی صورت میں. سب سے پہلے یہ آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا اصل مال وہی ہے جو ہم رب کی راہ میں لے سبحان لیں. بے شک. یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے جو مال دے دیا. بعض بندے جو ہے وہ عشر نکالتے وقت اور زکوٰۃ دیتے وقت سوچتے ہیں کہ ہمارا مال اتنا چلا گیا. ان کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی خیال ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے. اور ان کے ذہن کے اندر، ان کے سوچ کے اندر یہ بات پختہ ہونی چاہیے کہ اصل مال وہی ہے جو ہم رب کی راہ میں دیں گے، اور جو ہے وہ اس کا ہمیں بدلہ ملے گا. دوسری بات جو ہے وہ صدقات جو ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. جی جی ایک صدقات نافلہ اور ایک صدقات واجبات. واجب. صدقات نافلہ جو ہے ان کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور ان کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے، جس وقت چاہیں دیں. اور جو صدقات واجبہ ہیں شریعت نے جو ہے ان کے لیے کچھ شرائط بھی مقرر کی ہیں، جی جیسا کہ علامہ فلداد قادری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کی. علامہ رضوان صاحب نے عشر کی جو ہے وہ بھی زکوٰۃ ہے، ان کے شرائط بیان کی. فطرانہ جو ہے وہ یہ بھی صدقات واجبہ میں سے آتا ہے جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی روزے فرض ہوئے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکہ کی گلیوں کے اندر اعلان فرما دو کہ فطرانہ دینا جو ہے وہ ہر مسلمان پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے. اب علامہ صاحب جو ہے وہ زکوٰۃ کے اندر کچھ شرائط ہیں کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مال نامی ہو، ہولان ہول ہو. اس طرح کی شرائط علامہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی. لیکن جو فطرانہ ہے اس کے اندر مسلمان ہونا اور نصاب کا مالک ہونا شرط ہے. مال کا نامی ہونا اور ہولان ہول یہ شرطیں نہیں ہیں. صرف نصاب کا مالک ہو اور مسلمان ہو، چاہے بالغ ہو، نابالغ ہو، مجنو ہو، سب پر جو ہے وہ فطرانہ واجب ہے. اور فطرانہ جو ہے وہ کیوں ادا کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فطرانہ ادا کیا کرو، جو روزے کے اندر جو بےہودہ گفتگو ہے، نازیبا گفتگو ہے، اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اور مسکینوں کا جو ہے رزق بن جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ
اور آپ علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اگر تم صدقہ فطر ادا نہیں کرو گے تو تمہارا روزہ جو ہے وہ آسمان کے درمیان جو ہے زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہے گا. یہ جو ہے وہ ہر مسلمان پر واجب ہے جو مال کے نصاب ہو. اب دے کس کو سکتے ہیں؟ علامہ صاحب نے آپ نے سوال کیا. علامہ صاحب نے جو زکوٰۃ کے مصارف جو بیان کیا ہے، فطرانہ بھی ان کو ادا کیا جائے گا. کیا مدارس کو بھی علامہ صاحب جو ہاں، فطرانہ ہے، فطرانہ جو مدارس کے اندر زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے، فطرانہ بھی لگ سکتا ہے. بلکہ موجودہ دور کے اندر سب سے بہترین مصرف مدارس دینیہ ہے، دینیا ہے. کیونکہ دین کا سارا نظام جو ہے علامہ صاحب زکوٰۃ اور فطرانے پر ہے. باقی جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر آپ کو سپورٹ ہوتی ہے، لیکن ہمارے جتنے بھی مدارس دینیہ ہیں ان کی سپورٹ صرف اور صرف ہماری زکوٰۃ، فطرانہ اور قربانی کی کھالے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلا جھجک اور آنکھیں بند کر کے وہاں دے دینا چاہیے، کیونکہ وہ مصرف ہے. باقی تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون فقیر ہے، کون مسکین ہے، کون مستحق ہے. لیکن جب آپ مدارس میں دیں گے، ہاں یہ بات ہے کہ جب آپ دیں تو اس کی صراحت کر دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ پھر اس کو زکوٰۃ کے مصارف میں ہی. دوسرا علامہ صاحب میں وضاحت کرتا چلوں، بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب فطرانہ رمضان کے اندر ہی دے دینا چاہیے. واجب تو عید کے دن طلوع فجر صادق کے وقت ہوتا ہے، اس وقت اس سے پہلے واجب ہو جاتا ہے. لیکن رمضان کے اندر دیں جو ہے ثواب جو ہے نفل کا بڑھ جاتا ہے، فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. دوسرا جو ہے بعض لوگوں کے اندر ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم نے عید کی نماز پڑھ لی، اب جو ہے وہ صدقہ فطر کیا ادا کرنا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اس کا جو ہے وہ وقت پوری زندگی ہے، جب بھی ادا کریں ادا ہی ہوگا. صدقہ فطر ادا کرنا لیکن تخیر میں گناہگار، اگر جان بوجھ کے تحیر کرے گا وہ گناہگار ضرور ہوگا. جی ناظرین اکرام، اس میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر عید والے دن بھی صبح کے وقت گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا، اس بچے کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. اور فطرانہ کون ادا کرے گا؟ گھر کا جو مالک ہے وہ گھر کے تمام افراد چھوٹے بڑوں کی طرف سے فطرانہ ادا کرے گا. یہ علامہ صاحب موجودہ حال میں فطرانہ کتنا مفتی منیب الرحمان صاحب نے بیان کیا؟ مقدار علامہ صاحب اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ فطرانہ ادا کرنا چاہیے. بالکل جی، کیونکہ مختلف طبقات کے لوگ ہوتے ہیں. جی کچھ جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، کچھ متوسط ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں. ہر طبقے کو اپنی حیثیت کے لحاظ سے جو ہے وہ فطرانہ ادا کرنا چاہیے. اور یہی جو ہے وہ اخلاص کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے. اگر جو ہے وہ گندم کے حساب سے دے سکتا ہے وہ گندم کے حساب سے، اگر کھجور کے حساب سے دے سکتا ہے کھجور کے حساب سے. اگر تو مفتی صاحب نے جو مقرر کیا وہ کہتے ہیں کہ جو اچھا آٹا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ اس کے حساب سے 125 روپے بنتا ہے. تو جو ہے وہ عام طبقہ اس کو اس لحاظ سے فطرانہ ادا کرنا چاہیے. جو متوسط طبقہ ہے وہ کھجور کے لحاظ سے جو ہے وہ ادا کر لے کہ ایک بندے کا تقریباً 1600 بنتا ہے، 1600 تقریباً بنتا ہے. اور جو کشمش کے لحاظ سے جو ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہے اس کے لحاظ سے ادا کر لے. اپنی حیثیت کے لحاظ سے جو ہے فطرانہ ادا بلکہ علامہ کرنا صاحب چاہیے. یہ بات ضروری ہے. ایک تو ہوتا ہے نا اختیار، یعنی اختیار سے مراد یہ ہے کہ فطرانہ تو اس کا ادا ہوگا، لیکن بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ اخلاص کی علامت یہی ہے کہ رب نے جتنا دیا ہے اس کے دیے ہوئے، کیونکہ یہ شکرانہ ہے نا، اس نے جتنا اس نے دیا ہے انسان کو بھی اتنا ہی دل کھول کر دینا چاہیے. اب ہم ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہاں کرے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کا جو ہے نا وہ دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. مجھے دیکھنا چاہیے کہ مجھ پر رب کا کتنا کرم ہے، تو میرے رب کو مجھے اللہ تعالیٰ. علامہ صاحب یہاں پر وضاحت کرتے چلے، عید کے موقع پر جو ہے وہ مانگنے والے بہت زیادہ آتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو فطرانہ دے دیتے ہیں. کیا ان کو دینے سے ادا ہو جاتا ہے؟ نہیں. یہ جو پروفیشنل فقیر ہے نا، جن کی کو ہم چنگڑ بولتے ہیں، جو عادتاً جو مانگتے ہیں، ان میں سے اکثر مستحق نہیں ہوتے. تو اس میں ناظرین آپ نے تحقیق کر کے صدقات جو واجبہ ہیں ان کی تحقیق کر کے آیا وہ مستحق ہے یا نہیں ہے. اگر مستحق ہو تو آپ اسی کو ادا کریں. جی علامہ فضل اللہ صاحب، 2-3 سوالات ناظرین میں سے. عشری اور خراجی زمین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عشری اور خراجی زمین میں فرق، یہ تو سوال بڑے اہم کر دیے انہوں نے. لیکن ہمارے ہاں خراجی زمین نہیں ہے. خراجی زمین کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں نے جنگ کے ذریعے فتح کر کے حاصل کی. اب چاہے وہ زمین اور وہ زمین اس علاقے کے رہنے والوں کو ان کو دے دی کہ وہ کام کرے اور اس کا خراج ہمیں دے. جی دوسرا اب یہ اسی طرح علامہ صاحب یہ جو خراجی زمین ہے اس کے جو ساتھ متصل زمین ہے وہ بھی خراجی ہے.
جو خراجی پانی سے سیراب ہو وہ بھی خراجی کہلائے گی. عشری جو زمین ہے نا وہ مسلمانوں کی زمین ہوتی ہے، وہ عشری ہوتی ہے. عشر ہوتا ہے. اگر کسی نے ٹھیکے پر زمین دی ہے تو اس پر عشر کون ادا کرے گا؟ کاشتکار دے. مزاری کاشتکار. یعنی کہ جس نے لی ہوئی ہے ٹھیکے پر اور کل وہ پیداوار عشر- سے دے گا. بعض لوگ خود کیا پیدا- کرتے ہیں وہ اور جو اس کا ساری اخراجات مزدوری بھی نکال کر اور لوگوں جو مزدور ہیں ان کو دانے دے کر دے کر. اس کے بعد جو ہے خرچہ نکال کر پھر کہتے ہیں کچھ دینا نہیں، وہ تو شریعت نے علامہ صاحب کر دیا ہے نا. 20واں حصہ اور 10واں حصہ شریعت نے کر دیا. اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے. اچھا بعض بندے بڑے عجیب و غریب قسم کے علامہ صاحب وہ دلیل پوچھتے ہیں، حدیث لے کر آئیں، جی. قرآن کی آیت سنائیں. حالانکہ شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں وہ صرف قرآن و حدیث ہی نہیں ہے، 4 ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس. اچھا اجماع اور قیاس کا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سبھی منکر ہو گئے ہیں. اللہ. تو یہ اجماعی مسائل ہیں. جی. اس پر اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ حدیث ہی بیان کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے نا. اس لیے اجماعی مسائل کا جو منکر ہوگا وہ بھی گمراہی ہوگا. جی ماشاءاللہ. سوالات سے پہلے ناظرین میں سے ملک عمر فروخ صاحب، اشفاق صاحب حاجی والا، اور میرے بہت پیارے دوست ہم حیال دوست صاحبزادہ پیر منصور حسین تنویر صاحب، وہ بھی اس وقت لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں. حضرت صاحب آپ کو خوش آمدید. اور آستانہ علیہ بلوال شریف کے پیر صاحب پیر معروف سلیمان شاہ صاحب، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ کو بھی پیر صاحب خوش آمدید. آپ کا شکریہ، آپ محبت فرماتے ہیں. علامہ صاحب حافظ اعجاز صاحب نے بڑے اہم 2 سوال کیے ہیں. ایک سوال کا تو میں ہی جواب دوں گا، دوسرا آپ سے لوں گا کہ اگر سال میں 2-3 فصلیں ہوتی ہیں تو کیا ہر فصل پر، تو پہلے ہم اس کا جواب دے چکے، جتنی بھی فصلیں ہوں گی ہر فصل پر عشر ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا. اور دوسرا انہوں نے سوال پوچھا ہے، ایک بندہ بیرون ملک سے آتا ہے پاکستان میں عید منانے کے لیے، وہ فطرانہ علامہ صاحب کیسے ادا کرے گا؟ وہاں ادا کر کے آئے گا یا یہاں آ کر ادا کرے گا؟ اس رقم کے حساب سے ادا کرے گا یا اس پاکستان کی کرنسی کے مطابق؟ فطرانہ علامہ صاحب جو ہوتا ہے نا وہ جس جگہ پر آپ نے ادا کرنا ہے اس جگہ کا اعتبار ہے. اگر آپ نے پاکستان میں ادا کرنا ہے تو پاکستان کی کرنسی کا اعتبار ہے، اور اگر آپ نے دوسرے کسی ملک کے اندر رہ کر ادا کرنا ہے تو پھر اس کرنسی کا حساب ہوگا. اگر وہ پہلے وہاں ادا کر چکا ہے اب یہاں اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں. جی قبلہ علامہ صاحب، ایک بندہ باہر ہے لیکن وہ کہتا ہے میرا بھی پاکستان میں فطرانہ ادا کر. ہاں، جس جگہ ادا کیا جائے، میں نے جگہ بہت کا سی- اعتبار ہوگا. جگہ کا اعتبار. اگر اگر آپ- وہ اپنے والدین کو اجازت دیتا ہے کہ میرا فطرانہ بھی آپ دیں، تو جس جگہ پر والدین ہیں، جس ملک میں ہیں، اس کرنسی میں وہ ادا اگر وہ ادھر جو اپنے بچوں کا ادا کرے گا اس لحاظ سے تو ادا کرے اس گا. کرنسی ایک میں ذرا اس کا یہ بھی ہے نا، جو زیادہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے، جو ادھر ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں لو جی ادھر یعنی پیسے کم بنیں گے پاکستان میں. کم نہیں بنتے آپ صاحب، یہ ہماری غلط فہمی ہے. اسی کی وہ ویلیو جو گندم کا ریٹ ادھر اس کے مطلب تھوڑا سا وہ فرق ہوتا ہے، فرق چینج کرنے کے لحاظ سے ہوتا ہے، لیکن جو چیزوں کی مالیت ہوتی ہے وہ برابر تقریباً برابر ملتی جلتی. صحیح. ہاں قیمت کے لحاظ سے. جی ماشاءاللہ. ناظرین کرام، ابھی ہمارے نور رمضان پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی اختتام پذیر آخری لمحات ہیں. آپ نے سوالات پوچھے، یہ بڑا وسیع موضوع ہے. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات آئے، اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذکر، اہل ذکر سے تم سوال کیا کرو ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو یہ علماء کرام آپ کے گاؤں میں سرمایہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی نظر عنایت کا صدقہ ہیں. ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور ان سے سوالات کوئی بھی آپ کو ہو وہ پوچھا کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا اور مسائل فقہیہ پر گفتگو کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ کے اندر قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے. علامہ فضل داس صاحب ناظرین کے لیے اور عالم اسلام کے لیے مختصر دعا فرمائیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا احکم الحاکمین، نور رمضان پروگرام میں ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. بالخصوص ہمارے تمام علماء کرام کے علم میں، عمل میں، عزت میں، جان میں، مال میں برکتیں پیدا فرما. آمین. اور تمام ناظرین جتنے بھی مسلمان ان مسائل کو سنتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابیاں عطا فرما. آمین. الہی اپنے محبوب اور رمضان المبارک کا صدقہ ہمارے ملک پر اور پورے عالم اسلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. اسلام کا بول
بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا مکالا فرما۔ اللہ کریم اپنی رحمت کا صدقہ ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو اپنے حق میں ہمارے حق میں قبول فرما۔ الہی اپنی رحمت، فضل اور عطا کا صدقہ جتنے بھی مسلمانوں نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تعاون کیا، جتنے موجود ہیں، اللہ کریم ان سب کی عزت جان مال کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں پیدا فرما۔ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہمارے گاؤں میں یا بیرون ملک رزق حلال کے لیے گئے ہیں، اللہ کریم اپنی رحمت کا صدقہ انہیں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما، انہیں ایمان کی دولت پر استقامت و دوام عطا فرما۔ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت اور آقا کریم علیہ السلام کے عشق سے سینوں اور ذہن کو منور فرما، اور ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔